بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کی 14 تاریخ 15ویں رات شب بارات کہلاتی ہے۔ اس رات کی بہت فضیلت ہے۔ اس رات میں ملائکہ ہمارے تمام سال کے اعمال لکھتے ہیں۔ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو ہو کر 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی یہ نماز واسطے مغفرت گناہ بہت افضل ہے۔ 14 شعبان نماز عشاء سے قبل 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ نماز بھی بخشش گناہ کے لیے بہت فضیلت والی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی عبادت بہت افضل ہے، اور فرمایا اس شب کو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے جو کہ رحمت کے ہوتے ہیں، اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی شب مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو عذاب دوزخ سے نجات دے کر اس کی مغفرت فروں۔ فرمایا آپ نے کہ اس شب کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ پاک حرام کر دیتا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کو غسل کریں۔ اگر کسی تکلیف کے سبب غسل نہ کر سکیں تو صرف باوضو ہو کر 2 رکعت نفل نماز تحت الوضو پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے رزق کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک اس نماز پڑھنے والے کے رزق میں ترقی فرمائے گا۔ 15ویں شب 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ نماز مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کی بخشش فرمائے گا۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور بہشت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ 15ویں شب کو 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون ایک بار، سورہ اخلاص ایک بار، سورہ فلق ایک بار، سورہ ناس ایک بار پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، پھر سورہ توبہ کی آخری آیات 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ، دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرہ 10 مرتبہ، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 10 مرتبہ، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر باقی کی چاروں رکعت بھی اسی ترتیب سے پڑھنی ہیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز پڑھنے والے کے گناہ صغیرہ و کبیرہ اللہ پاک معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا۔ 15ویں شب کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع 21 مرتبہ پڑھنا امن و سلامتی، حفاظت جان و مال کے لیے بہت افضل ہے۔ 15ویں شب کو سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس سے ترقی رزق، درازی عمر اور ناگہانی آفتوں سے حفاظت رہے گی۔ شعبان کی 15ویں شب کو سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنی بہت افضل ہے۔ اس سورت کے پڑھنے والے کو اللہ پاک 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات عقبیٰ کی قبول فرمائے گا۔
انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ میرے حق میں بھی دعا کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔